محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خالق حقیقی کا نام بہت بلند ہے، کوشش کیجئے مل کے تلاوت کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی فضل حلال کرو ہاتھ جاؤ حیدری، یا علی حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، پاک سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار درود ایسے پڑھیں کہ آپ کی میری سب کی دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز علیہ السلام صاحب، سردار صاحب، مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ پڑھی لکھی ہستی میرے سامنے مرتضی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ایسے چہروں کو ذاکری سنانا پھر وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے اپنی جاہلیت کا اظہار منبر پہ کرتے ہوئے سبق سنانا ہے، جتنی دیر سنو گے سنا کے سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ 4 مصروں سے آغاز کرتے ہیں، پھر انہی 4 مصروں پہ دیکھیں گے کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی کمال۔ مالک آپ کو آباد رکھے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات پہ بھرپور داد ہو، کچھ باتیں سمجھنے والی بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں بولنے والی ہوتی ہیں۔ جس بات پہ دل کرے کہ بولنا ہے اس پہ بول لینا، جس پہ لگے کہ سمجھنا ہے اس کو سمجھ لینا۔ 18 جیٹھ سے جاوید بھائی بادشاہ پتران زندگی کرے اس ربائی کا آغاز کیا، اور پاکستان کے جس حصے میں بھی پڑھی مالک نے ڈھیر حصے دی ہیں۔ چلو آج یہیں اسی 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی کمال، قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی، سردار صاحب قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی کمال۔ سردار صاحب کا بھی تعلق ہے عرصہ دراز سے، میڈیا سے بھی، میں بھی 10 سال میڈیا میں کاٹ کے بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے ذرا سوچ بھی ملتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ذرا میرے ساتھ شاہ پر مودت کو حرکت دے کے پرواز کریں گے، پھر چوتھے مصرے پہ فیصلہ ہوگا کہ پڑھنا کتنا ہے، کہ بلا نے جو حکم دیا وہ حکم سر آنکھوں پر۔ میں کہہ رہا ہوں قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی کمال، دوش نبی پہ بیٹھا تو کبھی تخت سرے سانگ، اور اس پوری کائنات میں وہ نفس ہے حسین جو اللہ سے کہہ رہا ہے کچھ چاہیے تو مانگ۔ ہائے ہائے، آپ کے کیا کہنے ہیں، ان ہاتھوں کو سلام ہے جو ہاتھ بولے ہیں، آپ کے کیا کہنے ہیں، جو علی والے ہاتھ اٹھاؤ حیدری۔ مالک آپ کی خیر کریں، مالک آپ کی خیر کریں، میں راضی۔ قاری بھی ہے کمال، میں لکھ رکھا جی، بسم اللہ جیو آباد رہیں۔ قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی کمال، قاری بھی ہے کمال تو ہے سخی بھی کمال، دوش نبی پہ بیٹھا تو کبھی تخت سرے سانگ، اور اس پوری کائنات میں وہ نفس ہے حسین جو اللہ سے کہہ رہا ہے کچھ چاہیے تو۔ مالک آپ کی خیر کرے۔ کون حسین بادشاہ، کس عظمت کا مالک میرا مرشد؟ میں کہہ رہا ہوں جو حق کا پرچم لہرائے اسے شبیر کہتے ہیں۔ توجہ کرنا، چلو میرے ساتھ آ گئے ہو تو چلو جتنا خوبصورت استقبال کیا ہے، چلو یہ نظم بھی اتنے خوبصورت اور احسن طریقے سے سماعت کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں جو حق کا پرچم، مرتضی صاحب، جو حق کا پرچم لہرائے اسے شبیر کہتے ہیں۔ میں نے زور نہیں لگانا، میں نے مصرے دے کے دیکھنا ہے نظم پوری پڑھوں یا چھوڑ دوں۔ میں کہہ رہا ہوں جو حق کا پرچم لہرائے اسے شبیر کہتا ہے۔ کون حسین؟ جسے ملنے خدا ہے اسے شبیر کہتے ہیں۔ بسم اللہ، مالک آپ بھی خیر کرے، آباد رہو، بسم اللہ جیو۔ مالک کے عزت والے مدعا تشریف لے، درود پڑے گا آل محمد کے ساتھ، بسم اللہ یا علم۔ مالک آپ کی خیر کرے، توجہ ہے نا جی؟ مالک زندگی دے، صحت دے، بادشاہ سایہ سلامت رکھے، بختوں میں عزتوں میں مزید اضافہ کرے۔ میں کہہ رہا ہوں جو حق کا پرچم لہرائے، بھائی جان میں نو ویکھنا ہے، وہ یہیں پہ ہیں، میرے بات ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، رج کے ویکھنا، ہن میں نو ویکھ لو۔ میں کہہ رہا ہوں جو حق کا پرچم لہرائے اسے شبیر کہتے ہیں، جو حق کا پرچم لہرائے اسے شبیر کہتے ہیں، جو حق کا پرچم لہرائے اسے شبیر کہتے ہیں، جسے ملنے خدا ہے اسے شبیر کہتے ہیں۔ جب نبی اکرم کو معراج ہوئی تھی، ساتھ کوئی صحابی گیا تھا، اگر کوئی بندہ پڑھا تو مجھے بتا دینا، مرتضی صاحب اس بات کے گواہ بنیے گا، کوئی صحابی ساتھ نہیں گیا، نہ کوئی ادھر والا، نہ کوئی ادھر والا، نہ کوئی ادھر والا، نہ کوئی ادھر والا، نبی اکیلے گئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو حق کا پرچم لہرائے اسے شبیر کہتے ہیں، ونڈ ویکھنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو حق کا پرچم لہرائے اسے شبیر کہتے
کہتے ہیں، جسے ملنے خدا ہے اسے شبیر کہتے ہیں، اور ہوئی معراج تنہا ہی محمد کو مگر لوگوں 72 کو جو کروائے اسے شبیر کہتے ہیں۔ ان ہاتھوں کو سلام ہے، اب ہاتھ بلند ہوئے ہیں، جنہ رزق نجف چوندہ ہاتھ چاہے حیدری۔ مالک آپ کی خیر کرے، بادشاہ آپ کی خیر کرے، 72 کو جو کروائے، مالک تو خیر کرے۔ ہوئی معراج تنہا ہی محمد کو مگر لوگوں 72 کو جو کروائے اسے شبیر کہتے ہیں۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، میں بار بار مرتضی صاحب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بے حد قابل عزت شخصیت بھی ہیں، صاحب علم شخصیت بھی ہیں، اور یہ ممبر ہے، یہ جھوٹوں کا ممبر نہیں ہے۔ سچ میں بادشاہ نے بہت زیادہ علم بھی عطا کیا، عزت بھی عطا کی۔ ہمارے بزرگوں میں بادشاہ سایہ سلامت رکھے، قبلہ سے تائید کر لیجئے گا، پیدل بات ممبر پہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ مالک حسین بادشاہ نے کربلا میں کہا تھا مجھے ایک پانی کا پیالہ تو میں بیعت کرتا ہوں، اگر یہ روایت نہ ہو میں مجرم ہوں، اگر تو سن کے سمجھ کے چپ رہے پھر تیری مرضی۔ کمینہ بھاگا، فوج میں گیا، جلدی کرو مشقیں الٹو، پانی کا پیالہ بھرو، حسین کو دیں، جنگ ختم، گئے مشقیں الٹی، پانی نہیں ریت۔ خاموش پڑھ، مجموع میں پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں، قبلہ تشریف فرمایا ہے، میں چھوڑ کے بھی چلا جاؤں گا، میرا گھر ہے، میں کہہ رہا ہوں مشقیں الٹی، قبلہ ریت۔ کہتے مشقیں، کہاں گیا پانی؟ کہا اتنے فوجی پی گئے ہوں گے، کہا جلدی کرو، یہ جو بڑے برتن ہیں سرائیاں ہیں، ان میں سے ایک پانی کا پیالہ نکالو، سرائیاں الٹی، بھائی جان اندر سے ریت۔ کہا گیا؟ کہا اتنے گھوڑے ہیں پی گئے ہوں گے، جلدی کرو، دریا بہ رہا ہے، دریا پہ جاؤ، ولایت علی کی قسم ہے، دریا پہ گئے وہاں پہ بھی ریت، دریا پہ گئے وہاں پہ بھی ریت، واپس آئے، آگے کہتے ہیں حسین ہم شرمندہ ہیں، ایک پانی کا پیالہ نہیں ملا۔ حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اب تمہاری چپ کی قسم ہے۔ حسین نے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا، کہا مرتجز پاؤں زمین پہ مار، مرتجز پاؤں زمین پہ مار، مرتجز پاؤں زمین پہ مار۔ مرتجز نے ایک پیر مارا، ایک چشمہ نکلا، مرتجز نے دوسرا پیر مارا، دوسرا چشمہ نکلا، مرتجز نے 4 چشمے میدان کربلا میں نکالے۔ پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ پیاسا تو نہیں جس کی سواری مارتے ٹھوکر تو کوثر ریت سے آئے اسے شبیر کہتے۔ ایسے بولتے ہیں علی والے، مل کے علی حق، علی حق، آج جاگے مل کے حیدری۔ مالک آپ کی خیر کرے، بادشاہ آپ کی خیر کرے، مالک آپ کی خیر کرے۔ موضوع بدل دینے، مختار مجھ کو کہتے ہیں سارے جہاں کے اندر۔ پڑھنا کچھ اور تھا، کھولا کچھ اور تھا، لیکن ذہن کہیں اور چلا گیا۔ بھائی جان، کمینے کا دربار، کمینے کا دور، نام نہیں لیتے، اکثر وضو باطل ہو جاتا ہے ان کے ناموں سے۔ کہتے ہیں جلدی کرو مختار کو قید خانے سے نکال کے لاؤ، آج مختار کو سزا سنانی ہے۔ اب فوجی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کس کی جرت جو علی کے شیر کو زندان سے نکالے۔ ہاں سمجھ کے سنو گے تو زیادہ لطف آئے گا، میرا بھی دل کرے گا جملے تو۔ ایک دوسرے کو دیکھ، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو جا، کوئی ادھر دیکھ رہا تو جا۔ کمینہ کہتا میں جو کہہ رہا ہوں مختار کو لے کے آؤ۔ وہ جو ایک ٹولہ بنا، چند سپاہیوں نے نیزے پکڑے، تلواریں پکڑی، زرہ پہنی، کھول شول پہن کے اپنی فل تیاری کر کے زندان کے دروازے پہ گئے۔ اندر کہتا مختار حاکم وقت بلا رہا ہے۔ علی کے شیر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، پورے جسم کے اوپر لوہے کی زنجیریں۔ مختار نے کھڑے ہو کے انگڑائی لے کے زندان کی دیواروں میں لرزہ آنا شروع ہو گیا۔ جا کے نانے حاضر حسین جا کے سنو گے تو مجھے لطف آئے گا نا۔ مختار نے انگڑائی لی، زندان میں لرزہ شروع ہو گیا۔ اب جملہ میں دینے لگا، مجھے نہیں پتا کون سا بندہ ابھی تک سن رہا ہے، کون سا بندہ ابھی تک پرکھ رہا ہے۔ جناب مختار نے زندان سے پہلا قدم باہر رکھا، جوید بھائی جس سپاہی کی نظر مختار کے چہرے پہ پڑتی گئی وہ مرتا گیا، جس کی نظر مختار کے چہرے پہ پڑتی گئی وہ مرتا گیا۔ اب تیرے اندر جتنا علی ہے تو اتنا سنے گا، جس کی نظر مختار کے چہرے پہ گئی وہ مرتا گیا۔ مختار چلتا ہوا میدان میں دربار میں آیا، کمینہ جیسے بیٹھا ہوا تھا نا، کمینہ اپنے تخت سے کھڑا ہوا کہتا مختار تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، مختار پیروں میں بیڑیاں ہیں، مختار پورے جسم کے اوپر لوہے کی زنجیریں ہیں، مختار تو نے تلوار بھی نہیں نکالی، مختار تو نے حملہ بھی نہیں کیا، مختار میرے سپاہی مر کیسے گئے؟ تو نے کوئی جادو کیا ہے؟ تو نے کوئی اسم اعظم پڑھا ہے؟ جب ایسا کہنا مختار میرے سپاہی مر کیسے گئے؟ مختار نے سینہ چوڑا کیا اور مختار مسکرا کہتا ہے مختار مجھ کو کہتے ہیں سارے جہاں کے اندر، مختار مجھ کو کہتے ہیں سارے جہاں کے اندر نسل یزیدیت کو
میں پل میں پچھاڑ دوں، شبیر کا میں سگ ہوں کوئی عام تو نہیں، آنکھ بھر کے دیکھوں روحیں بیمار تو۔ ہائے ہائے، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ جی ہیں، آپ سے ہیں، آپ سلامت رہیں، ہاتھ بلند کریں حیدری۔ مالک آپ کی خیر کرے، بادشاہ آپ کی خیر کرے، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ مختار مجھ کو کہتے ہیں سارے جہاں کے اندر، نسل یزیدیت کو میں پل میں پچھاڑ دوں، شبیر کا میں سگ ہوں کوئی عام تو نہیں، آنکھ بھر کے دیکھوں روحیں بیمار دوں۔ کہتا مختار جو آخری خواہش ہے بتا، آج میں نے تمہیں سزائے موت دینی۔ مختار کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ کہتا مختار میں نے ابھی سزائے موت کا نام لیا ہے۔ مختار خیر ہے جو تاریخ کے الفاظ، مختار کہیں ہوش تو نہیں کھو بیٹھے؟ موت کا نام سن کے ہنسنا شروع کر دیا۔ مختار کہتے ہیں میں ہوش نہیں کھو بیٹھا، میں تیری عقل پہ ہنس رہا ہوں۔ اب جتنے بندے توجہ کر کے بیٹھے ہو بات ان سے ہے۔ مختار کہتا ہے میں تیری عقل پہ ہنس رہا ہوں۔ اس نے کہا میری عقل پہ کیوں ہنس رہا ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تو میری عقل پہ ہنس رہا ہے؟ مختار کہتا ہے تو کر رہا ہے بات مجھے مارنے کی، جبکہ تو نے مجھے نہیں مارنا، میں نے تجھے مارنا ہے۔ جاگنا علی والو، جاگنا جاگنا جاگنا، جاگ کے سننا ذرا۔ کہا تو نے مجھے نہیں مارنا، میں نے تجھے مارنا ہے، تو نے مجھے نہیں مارنا، میں نے تجھے مارنا ہے۔ کہتا بھرا دربار ہے، میرے سپاہی ہیں، میرے فوجی کھڑے ہیں، میری حکومت ہے، یا ارد گرد نظر تو دوڑا، پھر دیکھ تو لاچار کھڑا ہے، پابند کھڑا ہے، اور تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو نے مجھے مارنا ہے۔ مختار کہتا سن سکتا ہے تو سن، اب جو بندہ جاگ رہا ہے بھائی جوید اس سے بات ہے۔ کہا سن سکتا ہے تو سن، ایک بار میں کوفہ کے بازار میں جا رہا تھا، آگے سے علی بادشاہ اپنے صحابیوں کے ساتھ آ رہے تھے، میرا سن کم تھا، علی نے اپنے سینے سے لگایا، علی نے میرا ماتھا جما، علی نے کہا صحابیوں غور سے دیکھو یہ مختار سقفی ہے، یہ ہمارے لاکھوں دشمنوں کو جہنم واصل بن کے کوفے کا گورنر بنے گا۔ مختار کہتا ہے علی ہے لسان اللہ، علی کے منہ میں ہے زبان اللہ کی، اور اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اگر علی نے کہا میں ماروں گا تو پھر میں ماروں گا۔ مختار کہتا ہے تیرے جیسا کتا ابھی ایک بھی نہیں مارا، موت پہلے آگ۔ ایسے بولتے علی والے، یہ حق ہے نا بولنے کا؟ حد جاؤ حیدری۔ مالک آپ کی خیر کرے، بادشاہ آپ کی خیر کرے، بادشاہ آپ کی خیر کرے۔ جیو تیرے جیسا کتا بھی ایک بھی نہیں مارا، موت پہلے آ گئی۔ کہتا جلدی کرو، مختار کے میرے سامنے گھٹنے ٹیکو، مختار کے گھٹنے ٹیکو۔ پھر کسی کی جرت نہیں۔ حاکم نے کہا مختار مجھے ایک بات تو بتا، ہتھ کڑیاں بھی پہنائی ہیں، بیڑیاں بھی پہنائی ہیں، لوہے کی زنجیریں بھی ہیں، جسم کے اوپر کوئی ذرہ بھی نہیں، تلوار لگائیں تو لگ جائے گی، تیر لگائیں تو لگ جائیں گے، لیکن پھر بھی میرے فوجی ڈر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مختار سر جھکا کے مسکرا کے کہتے ہیں بے شک حیدر کا یہ نوکر پابند کھڑا ہے، پھر بھی تیری فوج پہ میرا روب بڑا ہے۔ نہیں اس ربائی پہ میں نے زور نہیں لگانا، اب میں نے دیکھنا ہے زور سن کے بولتے ہو یا جملے سن رہے ہو۔ کہا بے شک حیدر کا یہ نوکر پابند کھڑا ہے، پھر بھی تیری فوج پہ میرا روب بڑا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا میرے ایک اشارے سے ہی یہ ڈر جائیں گے، انہیں بس کہہ دوں کہ مر جاؤ تو یہ مر جائے۔ ہائے ہائے، جس کے اندر ہے لی اب جاگے ہونا، ہاتھ بلند کرو حیدری۔ مالکہ میرے ایک اشارے سے ہی یہ ڈر جائیں گے، ان سے بس کہہ دوں کہ مر جاؤ تو یہ مر جائیں گے۔ کہتا مختار ایک بار نظر دوڑا، مختار نے نظر ماری، کیا دکھانا چاہتا ہے؟ مختار فوجی کس کے؟ تمہارے، تلواریں تمہاری، نیزے تمہارے، رعایا ساری تمہاری، حکومت تمہاری۔ کہا مختار جب حکومت میری ہے، فوجی میرے ہیں، رعایا میری ہے، یہ سارا نظام میرا ہے، تو مختار اتنی بے باکی سے میرے سامنے بول کیسے رہے ہو؟ مختار یہ اتنی جرت آئی کہاں سے؟ مختار یہ اتنی جرت آئی کہاں سے؟ اب دیکھوں گا کون کون سا بندہ حاضر ہے۔ مختار اتنی جرت آئی کہاں سے؟ بھائی جوید مختار نے مسکرا کے کہا عباس کی نالین کو کرتا رہا ہوں صاف۔ جڑے غازی جو نوکر بیٹھے ہو جاگی یار، جڑا پرکھن آیا ہوں دی اپنی مرضی ہے، جو سننے کے لیے آیا ہے وہ جاگنا۔ کہ غازی کی نالین کو، غازی کی نالین کو کرتا رہا ہوں صاف، غازی کی نالین کو کرتا رہا ہوں صاف، وہی میری زباں کی گرہ کھول رہا ہے،
علی کے شیر کا خدمت گزار ہوں، زہرا کی دعا کا اثر بول رہا ہے۔ ایسے بولتے ہیں علی والے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ حد جو حیدری مالک آپ کا بادشاہ آپ کے گھر، بہت بادشاہ آپ کے گھر کا۔ آپ نے بھی بڑا احسن طریقے سے سنا۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس میں سے 5 منٹ رہ گئے۔ بادشاہ آپ سب کا سایہ سلامت رکھے، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دیکھو۔ 2 دن پہلے ایک شب عاشور گزری ہے۔ شاید میں نے لفظ شب عاشور کہہ دیا، بندے میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ شب عاشور تو محرم میں ہوتی ہے، ذی الحج میں بھی کوئی شب عاشور ہے؟ چلو جملات کھاندے سمجھ لو، وہ محرم میں لکھ رکھا جی 2 دن پہلے شب عاشور گزری ہے۔ وجہ بھی تو پوچھنا ضمیری، تو نے شب عاشور کہہ دیا، شب عاشور تو محرم میں ہے۔ جملہ کھاں جی، محرم کی شب عاشور میں بھی علی کی بیٹی کی چادر اتر گئی ہے، ذی الحج کی شب عاشور میں بھی اتر گئی ہے۔ اللہ مان یار، اللہ مان، اللہ مان۔ جوڑی کی شہادت کی مجلس ہے، میں جوڑی کی شہادت نہیں پڑھوں گا، میرا دل ہے جناب مسلم کے 2 دکھ آپ کو سناؤں۔ چلو ایک اور نہ دعا کریے، دعا کرو کہ عید دے نیڑے کسی دا پیو ذبح نہ ہو جائے۔ اللہ مان، اللہ مان، جنہوں سمجھ آئیے ان دی ہائے نکل گئی ہے۔ چلو ایک اور دعا کرنے ہیں، مل کے دعا کرنے ہیں نا، چلو دعا کرنے ہیں انشاءاللہ عید دے نیڑے کسی دی جھولی ویلی نہ ہو جائے۔ اللہ مان یار، اللہ مان۔ وہ جو شب عاشور گزری ہے نا مالا لیو، ہزاروں کی تعداد کو نماز پڑھ رہا تھا جناب مسلم۔ بڑا تحمل سے میں نے جملہ کہنا ہے جس کے حصے بسم اللہ۔ ہائے اللہ مان، ذاکر سرفراز صاحب مالک بختوں میں اضافہ فرمائے، وہ فرما رہا ہے انشاءاللہ دعا کر کہ عید دے دن کسی دے گھر لاش نہ آ جائے۔ اللہ مان یار، سینے تے ہاتھ مار کے ہائے کرنا معصوم دی سنت ہے۔ لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد کو نا جناب مسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ ممبر کی عزت کی قسم، جب نماز پڑھا کے بادشاہ نے پیچھے دیکھا نا تو ایک بھی بندہ نظر نہیں آیا۔ سامنے منہ کر کے نا سر جھکا کے مسلم سسکیاں لے کے تھے، حسین معاف کری، میں نہیں چاہتا تھا تیری بہن کا گھر ایسے اجڑے۔ اللہ مان یار، جو سمجھ کے ہائے کر رہے ہو۔ بادشاہ میرا دل نہیں تھا بادشاہ بہنوں کو لے کے کوفہ نہ آنا۔ عالیہ نے حسین بادشاہ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وعدہ کیا تھا کہ حسین کربلا جاتے تک یا میرے محمل کی دائیں طرف رہنا ہے یا میری محمل کی بائیں طرف رہنا ہے۔ میں تیرے آسرے پہ اماں کی قبر بھی چھوڑ آئی، میں تیرے کہنے پہ بھیا حسن کی قبر بھی چھوڑ آئی، میں تیرے کہنے پہ نانا کا مزار بھی چھوڑ آئی۔ یا سامنے رہنا یا دائیں رہنا یا بائیں رہنا، جب مجھے نانا کی یاد ستائے میں سامنے دیکھ لوں، جب اماں کی یاد ستائے میں دائیں دیکھ لوں، جب حسن کی یاد ستائے نا میں بائیں دیکھ لوں۔ ایک وادی آتی ہے، قبلہ میری بات کی تائید کیجئے گا، وادی تنعیم۔ اس مقام پہ جب پہنچے ہیں نا تو عالیہ نے دیکھا حسین نہ سامنے نظر آئے، نہ دائیں نظر آئے، نہ بائیں نظر آئے۔ عالیہ روک کے آواز دے کے دی، عباس جلدی کر محمل روک۔ سرکار عباس نے محمل روکے، قریب آئے، ہاتھ باندھے، عالیہ خیر تو ہے، اس صحرا میں محمل روک دیے۔ بی بی فرماتی ہے میرا حسین مجھے نظر نہیں آ رہا، کہیں میں کربلا جانے سے پہلے نہ مر جاؤں، جلدی کر میرے حسین کو لے کے۔ آپ تیری آنکھیں جانے 1400 میل کی تھکی ہوئے بطول جانے، میں نے اپنے حصے کا سجدہ ادا کر کے چلے جانا ہے۔ مولا نے جب اتنی بات کی، سرکار عباس چلتے چلتے پیچھے جا رہے۔ عباس بادشاہ نے منظر کیا دیکھا، حسین بادشاہ کا رہوار آ رہا ہے، حسین کے پاؤں رکابوں سے باہر لٹک رہے ہیں، امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا ہے، سر میں خاکے شفا ہے، حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہاتھ سے لگامیں چھوٹی ہوئی ہے، حسین سسکیاں بھر کے رو رہے۔ جملہ کھاجے سارے ہائے کرو۔ غازی نیڑے آ کے آندہ ہے، اگر مینوں مدینے تلوار کٹن دے میں آج بہنا تو لگ لگ کے نہ روے، آج بہنوں سے چھپ چھپ کے نہ روتے۔ اتنی بات کرنا تھی، شبیر نے منہ جما۔ شبیر کہتا ہے میرے رونے کی وجہ کچھ اور ہے۔ کہا بادشاہ ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ، ایک بار اپنے رونے کی وجہ بتا، تیرا عباس مر جائے گا۔ کہا تو بابے کے
کے جلال کا وارث ہے، وعدہ کر جلال میں نہیں آئے گا۔ میں تجھے رونے کی وجہ بتاتا ہوں، جتنے حلقے کے ماتمی ہیں اب ہائے ضرور کرنا۔ شبیر نے عباس سے وعدہ لیا، شبیر نے 2 انگلیاں اٹھائیں، مر جاتا جملے میں نہ کہتا۔ مرتضی بھائی صاحب پتروں کی زندگی نے منظر کیے، مسلم کے پیروں میں رسیاں ہیں، کوفے کے بازار ہیں، مسلم کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ غازی شبیر کے قدموں پہ گرا، کہا ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ مجھے ایک تلوار دے، میں ان سے پوچھوں میرا مسلم بے وارث نہیں۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ ہائے کر لینا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے یار، ہو سکتا ہے میری آخری مجلس ہو یا کسی اور کی آخری مجلس ہو۔ کہا نہیں غازی، میں لگ کھڑا پڑا جی، یہ وہ مولا ہے جنہیں جو ہے وہ کوفے کے بازار آئے ہائے 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 ہائے، مسلم کی پیروں میں رسیاں تھی۔ غازی نے وعدہ کر لیا، شبیر کہتا غازی تو نے وعدہ کیا ہے، شبیر کہتا غازی تو نے وعدہ کیا ہے، شبیر کہتا اسی منظر پہ غازی اپنا صبر توڑ رہا ہے۔ اگلا منظر تو دیکھوں گا اب سید کہاں ہے، حلقے کے ماتمی کہاں ہے۔ شبیر نے دوبارہ انگلیاں اٹھائی، اب دوبارہ منظر کیا تھا، کوفہ دارالعمارہ کی چھت تھی، کمینے کا ہاتھ مسلم کی زلفوں میں تھا، کمینے کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ غازی کہتا ہے بے شک تلوار رکھ لے، بے شک نیزہ رکھ لے، بے شک مجھے جنگ نہ کرنے دے، پر مجھے مسلم کا سر لینے دے۔ کوفہ دارالعمارہ دیکھ، نیچے بازار دیکھ۔ شبیر کہتا ہے تو نے کوفہ دارالعمارہ دیکھا ہے، ایک بار بازار میں نظر تو کر، اب تیری آنکھیں ہیں، تیرا جگر ہے، کوئی پتھر تو نہیں۔ غازی نے نیچے دیکھا، مر جاؤں اور کیا کروں، نیچے دیکھنا تو منظر کیا تھا، ایک زخمی پہلو والی بی بی ہے، ایک زخمی پہلو والی بی بی نے اپنی چادر پھیلائی ہوئی ہے، رو کے کہہ رہی آؤ میرا پردیسی مسلم، آؤ میرا پیاسا مسلم، آؤ میرا زخمی مسلم۔ اللہ